السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز. میں ہوں اظہر علی. پاکستان میں سیلاب کی جو تباہی مچا رکھی ہے سیلاب نے، آپ سندھ میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچا دی. لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے. کچھ علاقوں میں امدادی ٹیمیں خوراک لے کر پہنچی ہیں اور بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں تک ابھی تک امداد نہیں پہنچ سکی. ہمارے علاقے میں بھی اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم نے سیلاب زدگان کے لیے مختلف گاؤں جا کر سیلاب زدگان کے لیے احتیاط جمع کیے. لوگوں نے دل کھول کر احتیاط دیے، جن میں کیش، گندم، آٹا، سوٹ اور برتن وغیرہ. ان میں سے یہ پاکستان پبلک اسکول کے بچوں نے اپنے جیب خرچ بھی سیلاب زدگان کے لیے وقف کر دیے. ننھے منھے بچوں نے 57,840 روپے اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے کیے. اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن سب بھائیوں کو جنہوں نے گھر جا کر احتیاط جمع کیا اور سیلاب متاثرین تک پہنچائے. تو اس بات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اقبال شاہ صاحب. تو اقبال صاحب، سب سے پہلے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو اقبال صاحب، آپ نے میری گفتگو سنی. یہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اب آتے ہیں حکومت کی کارکردگی پر. تو اقبال صاحب، یہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہم سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی ایک آفت آ گئی ہے تو وہ بیچارے اپنا گھر بار کھو چکے ہیں، اپنے مال مویشی کھو چکے ہیں، اپنی فصلیں تباہ ہو گئیں تو وہ بے حد پریشان ہیں. تو بحیثیت مسلمان تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آتے ہیں حکومتوں کی طرف، تو یہ بھی سب حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب، پرویز الہی صاحب اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت تو ہے صرف 20 کلومیٹر. اگر شہباز شریف کی حکومت 20 کلومیٹر ہے تو اس کا مطلب ان پہ ذمہ داری بھی 20 کلومیٹر کی عائد ہوگی. باقی ہزاروں کلومیٹر پہ جس کی حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے. سب سے پہلے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ صوبائی حکومت کے کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے مال و جان کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری. اور صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ جو مقامی حکومتوں کے ادارے جنہیں ہم بلدیاتی ادارے، لوکل باڈیز کے ادارے کہتے ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے بعد کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کا ایک میں وہ بیان سن رہا تھا کہ انہوں نے کہ شہباز شریف نے، وفاقی حکومت نے بلوچستان کو اتنے ارب دیا، سندھ کو اتنے ارب دیا، تو ہمیں اتنے ارب کیوں نہیں دیا؟ بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ اگر ان کے صوبے میں زیادہ تباہی ہوئی ہے تو انہیں زیادہ پیسے دینے چاہیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ محمود خان صاحب KPK کی گورنمنٹ یہ لکھ کے دے وفاقی حکومت کو کہ ہمارے ہاں اتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اتنے لوگوں کے مال مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، اتنی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، تو چونکہ ہمارے اتنے لوگوں کا اتنا نقصان ہوا تو وفاقی حکومت ہمیں اس حساب سے امداد دے، اور وفاقی حکومت کو بالکل ذمہ داری کے ساتھ انہیں اتنے پیسے دینے چاہیے. اس کے بعد پنجاب حکومت ہے، پرویز الہی صاحب ہیں، وہ وفاقی حکومت کو لکھ کے دیں کہ جنوبی پنجاب میں اتنے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، اتنے مال مویشی، اتنی فصلیں، تو اتنے ارب ان کا نقصان ہو گیا ہے، تو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت پنجاب کو اتنے پیسے دے. اب بلوچستان اور سندھ والوں نے تو یہ بتایا کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا. اب خیبر پختونخوا حکومت ایک طرف تو کہتی ہے کہ سیلاب تو دوسرے علاقوں میں، ہمارا تو بہت سسٹم اچھا ہے. اگر آپ ایک طرف یہ کہتے کہ ہمارا سسٹم بہت اچھا، ہم نے تباہی نہیں آنے دی، دوسری طرف آپ کہتے کہ ہمیں ان سے زیادہ پیسے دیے جائیں، تو یہ بات میری عقل سمجھ سے باہر ہے. ہاں، آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ تباہی آئی ہے اور چونکہ ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا تو آپ ہمیں پیسے دیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ سے، بلوچستان سے بھی زیادہ پیسے، اگر وہ لوگوں کا زیادہ نقصان ہوا تو بالکل انہیں زیادہ پیسے دیے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ سوات میں، کلام میں، دریا کے عین اوپر کنارے پہ بنے ہوئے ہوٹل تباہ ہو گئے. اگر یہ سندھ میں ہوتا تو جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس بندیال اور ان سے پہلے ایک جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوا کرتے تھے،
کہ جی سندھ حکومت یہ کر رہی ہے تو یہ چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ 2010 کے بعد جو سیلاب آیا اس کے بعد یہ سختی کی گئی کہ دریا کے کنارے تعمیرات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو پہلے سے ایک قانون ہے کہ نہر سے اتنی دور تک اور دریا سے اتنی دور تک کسی قسم کی تعمیر نہ ہو، کیونکہ جب بھی سیلاب آئے گا تو یہ چیزیں تباہ ہو جائیں گی، لوگ مر جائیں گے، ان کے گھر بار تباہ ہو جائیں گے۔ اب وہ ہوٹل آپ لوگوں نے بھی ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ یکدم اتنا بڑا ہوٹل دریا میں بیٹھ گیا، تو یہ بھی ذمہ داری کسی کی ہے کہ وہاں کس نے تعمیر ہونے دی۔ جیسے سندھ میں ہم کہتے کہ جی جو کراچی کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی ہے وہ کچھ نہیں کرتی، تو یہی حال خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں کہتے؟ یہ آپ کو جان آخرکار اللہ کو دینی ہے، وہاں آپ سے آپ کے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ تو اگر آپ ایک طرف تو کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے کہیں گے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے، نظام بہت اچھا ہے، پھر آپ کہیں گے نظام بھی اچھا، تباہی بھی نہیں ہوئی، پیسے دو تو کیسے دے دیے جائیں گے؟ اب پرویز الہی صاحب گجرات میں سرگودا میں تو جلسوں میں مصروف ہیں، جنوبی پنجاب خاص طور پہ سب سے زیادہ تباہی آئی ہے تونسا میں، اور تونسا شریف سے ہی 3.5 سال ہمارے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب رہے ہیں، جنہیں وسیم اکرم پلس کہا جاتا تھا، جنہیں کہا جاتا تھا کہ سب صوبوں سے ان کی ایڈمنسٹریشن بہتر ہے اور سب سے زیادہ تباہی وہاں ہوئی ہے۔ اس لیے بالکل وفاقی حکومت کو چاہیے دل کھول کر، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے بیچاروں کے گھر بار تباہ ہو گئے ہیں، ان کی دل کھول کر کیش میں امداد کی جائے، اور چیزوں کی فراہمی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں لے کے انہیں پرووائڈ کرے، لیکن صوبائی حکومتیں لکھ کے تو دینا کہ ہمارے ہاں اتنی تباہی ہوئی ہے، اتنے مکان، اتنے لوگ بے گھر ہوئے، اتنے مکان گر گئے ہیں، اتنے مال مویشی بہ گئے ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے تباہی باقی سے کم ہوئی ہے، ہمیں پیسے زیادہ دو، تو کیسے واقعی حکومت دے دے گی؟ تو کچھ لوگ تو جو ہے جی سیلاب سے مر رہے ہیں، اوپر سے مہنگائی اتنی کہ باقی جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اوپر سے ہمارے جو فنانس منسٹر صاحب ہیں وہ روزانہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کو کس نے کہا کہ مہنگائی ہم کم کر رہے ہیں، ابھی تو چیزوں کے ریٹ اور بڑھیں گے۔ آج پیاز کا ریٹ دیکھ لیں 300 روپے کلو ہو گیا ہے، اور ہمارے جو فنان منسٹر صاحب ہیں روزانہ ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک بچا لیا، پتہ نہیں کون سا ملک انہوں نے بچا دیا۔ تو اقبال صاحب یہ جو مہنگائی ہے کا طوفان ہے، موجودہ حکومت سے کوئی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگوں کو اشیاء خوردنی سستے نرخوں پہ ملنی چاہیے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو تیل کی ضرورت ہے، آپ کو خوردنی تیل کی ضرورت ہے، آپ کو گھروں میں استعمال کرنے کے لیے ایندھن جو گیس کی شکل میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کی ضرورت ہے، یہ ہمیں باہر کے ممالک سے خریدنا پڑتا ہے۔ اب باہر کے ممالک جو ہیں وہ اپنی چیزیں 6 مہینے، سال، 2 سال کے ریٹ پہ ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی ملک سے ایگریمنٹ ٹائملی نہیں کیا تو لا محالہ آپ کو پھر مہنگے داموں یہ چیزیں خریدنا پڑتی ہیں۔ ابھی وہ میں سن رہا تھا خان صاحب کی تقریر کہ روس سے ہمیں 40% سستا تیل مل رہا، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں، ہمیں جہاں سے سستا تیل گیس ملے ہم لے سکتے ہیں، ہمیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ بات سچی ہے، بات یہ ہے کہ ملک سے کوئی سودا کرتا، ملک سے نہ کرے، کمپنیاں پاکستان میں خرید و فروخت کرتی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ملک کلیکشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، اینگرو کے، نیسلے کے، اس کے، اور انہوں نے جو مویشی پال حضرات ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا۔ ایگریمنٹ کیا ہے؟ کچھ کمپنیز جانوروں کی قیمت دیتی ہیں باڑے والے کو، کچھ انہیں خوراک کا خرچہ دیتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں ڈیلی اتنا دودھ دینا اور اس ریٹ پہ دینا ہے۔ اسی طرح جب ملک سے ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار طے ہوتا کہ ڈیلی ہم اتنے لاکھ بیرل تیل لیں گے، اس کی یہ قیمت ہوگی، اتنے عرصے کے لیے یہ قیمت ہوگی، اس کرنسی میں اس کی پیمنٹ ہوگی، اور ایڈوانس پیمنٹ ہوگی یا ٹائم پہ پیمنٹ ہوگی یا ٹائم کے بعد پیمنٹ ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ایگریمنٹ میں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ہڈن چیز نہیں ہوتی کہ جسے آپ دکھا نہ سکیں۔ تو خان صاحب یا پی ٹی آئی والے کوئی 2 یادداشتیں ٹی وی پہ لوگوں کے سامنے لے آئیں کہ یہ دیکھیں، یہ رشین گورنمنٹ سے، یہ منسٹری آف پیٹرولیم رشیا سے فلاں تاریخ کو
ये बातचीत चली, उसमें ये रेट तय हुआ, उसमें इस करेंसी में पेमेंट देनी तय हुई, उसमें ये तय हुआ कि डेली हमें मतलब इतना तेल दिया जाएगा, और फिर ये है कि वो तेल कार्गो के ज़रिए बहरी जहाज़ों पे आता, फलां जगह से गुजर के ये आएगा। अगर ऐसा कोई कागज़, ऐसी कोई बात ये नहीं है तो ठीक है, वो ख़वातीन को और कम उम्र बच्चों को तो बहला सकते हैं, लेकिन किसी अक्लमंद को नहीं। इस वजह से चूँकि आप लोगों ने खुर्दनी तेल का इंतज़ाम मलेशिया से नहीं किया था, आपने पेट्रोलियम का नहीं किया था, आपने गैस का नहीं किया, फिर आपको नहीं मिली। अब खुर्दनी तेल की कीमतें नीचे आ गई, लेकिन आपको महंगे दामों क्यों खरीदना पड़ी? क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। इसके बाद आते हैं हम सब्जियों की कीमतों की तरफ। टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, करेला, कद्दू, टिंडा बहुत महंगे हैं, वाकई बहुत महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। आटा महंगा है, बिल्कुल आम आदमी की पहुंच से बाहर है, लेकिन ये सारी चीज़ें सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम आती हैं। सूबाई हुकूमत इन्हें प्रोवाइड करती है। सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन, ACDC, कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, ये चीज़ें चेक करते हैं, और ये अपने अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपने सूबे में कि डेली हमें ये इतनी चीज़ें दरकार हैं, इतनी चीज़ें मंगवाने के, उन्हें अपना प्रोवाइड करने के पाबंद होते हैं। वफाकी हुकूमत प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन, अदरक, कद्दू, टिंडा, भिंडी पे कुछ नहीं कर सकती। ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी। हाँ, वफाकी हुकूमत के अब करने का क्या काम है जो कर रही है, वो ये है कि आप सबसे पहले वफाकी हुकूमत को लिख के दें कि जी हमारे पास ना प्याज है, ना आलू है, ना है और कोई चीज़ है, तो आप बाहर इसके मुमालिक से मंगवा के दें। जो बैरूनी तिजारत है वो सूबाई हुकूमत नहीं करती, वो वफाकी हुकूमत करती है। लेकिन वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी से तो कोई बैरूनी तिजारत नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत कोई एग्रीमेंट कर ले किसी मुल्क से कि जी हमें टमाटर की ज़रूरत है डेली इतने ट्रक, हमें आलू की ज़रूरत है, आप कहें जी हमें ज़रूरत ही नहीं है, वफाकी हुकूमत ने क्या करना, तो सूबाई हुकूमतें लिख के देती हैं कि हमारे पास लोगों के लिए आलू नहीं है, हमारे पास प्याज नहीं है, हमारे पास गंदम नहीं है, हमारे पास चीनी नहीं है, तो वफाकी हुकूमत फिर बाहर के ममालिक से एग्रीमेंट करती है, जिस तरह अब हमारा ईरान से और अफ़गानिस्तान से एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अफ़गानिस्तान से और ईरान से जो टमाटर आएगा, वो जो बॉर्डर है हमारा बलूचिस्तान का, जो अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ लगता है, वो ज़मीनी रास्ते आगे आने के लिए बंद हैं। वो वहाँ आ भी जाएगा तो आपके पास लाहौर में, मुल्तान में, बहावलपुर में, बहावलनगर में नहीं पहुँच सकता। तो उसके लिए फिर हमें या तो ये है कि हम इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट करें, वहाँ से टमाटर मंगवाने का, प्याज मंगवाने का, ये चीज़ें मंगवाने का करें, ताकि वो वाघा बॉर्डर के थ्रू लाहौर और लाहौर के थ्रू जो ज़मीनी रास्ते खुले वहाँ पे उसकी सप्लाई हो। अगर हम इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट नहीं करते, ठीक है अफ़गानिस्तान से या ईरान से हमारा एग्रीमेंट है, तो वो वहाँ तक महदूद हो जाएगा, उसके आगे ज़मीनी रास्ते नहीं हैं। और अगर ज़मीनी रास्ते खुल भी जाएं तो फिर भी चमन बॉर्डर से कोयटा के थ्रू लाहौर का फासला बहुत ज़्यादा है, मुल्तान का, फैसलाबाद का, साहिवाल का, बहावलनगर का, बहावलपुर का, हारूनाबाद का, फोर्डाबाद का। तो जाहिर है इतनी दूर से जो ट्रकों पे सामान आएगा उसका कैरेज पड़ेगा, और वो कैरेज जो है वो डिवाइड होके वो चीज़ों की जो व्यापारी हजरात लेके आएंगे वो कीमत तय करेंगे। अगर वाघा बॉर्डर के थ्रू ये चीज़ें आएँ तो लाहौर बिल्कुल साथ है, और लाहौर से इन चीज़ों की सप्लाई गुजरात, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलनगर, हारूनाबाद, बहावलपुर हो तो ये चीज़ें हमें सस्ती पड़ेंगी। लेकिन इंडिया के साथ ये तिजारत करने के लिए सब लोगों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त अहबाब वो कहते हैं कि जी हमें इंडिया के साथ किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप ये कहते हैं तो मैं भी आपके साथ खुश हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन फिर आप ये एतराज़ नहीं कर सकते कि टमाटर और प्याज सस्ता हो। टमाटर और प्याज, आलू, सब्ज़ियाँ सस्ती होंगी अगर हमें सस्ती मिलेंगी, हमें वाफर मिलेंगी। एक जगह से अगर हमें सस्ती और वाफर मिल रही हैं और हम नहीं ख़रीदते, तो फिर इंडिया की वही चीज़ें पहले जाती हैं अफ़गानिस्तान और ईरान, और फिर वहाँ से हम ख़रीद के मुल्क में लाते हैं। क्योंकि आप जाके गूगल पे सर्च कर लें
کہ افغانستان میں کتنا پیاز پیدا ہوتا ہے، کتنا آلو پیدا ہوتا ہے، کتنی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب وہ کسی ملک سے خرید کے اور آپ کو آگے مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے، تو پھر یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت سارے ادارے پرائس کنٹرول کرنے کے، پرائس متعین کرنے کے، چیک کرنے کے ان کے پاس ہیں. آپ کریانے کی دکان پہ جائیں، وہاں پرائس لسٹ لگی ہوگی، چینی یہ ریٹ، گھی یہ ریٹ، انڈے یہ ریٹ، چنے یہ ریٹ، فلاں چیز یہ ریٹ. آپ فروٹ شاپ پہ جائیں، وہاں ریٹ لگا ہوگا، سیب اس ریٹ، آڑو اس ریٹ، کیلا اس ریٹ. آپ سبزی کی دکان پہ جائیں، وہاں ریٹ لسٹ ہوگی مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے دی گئی کہ پیاز اس ریٹ، کریلا اس ریٹ، ٹماٹر اس ریٹ، کدو اس ریٹ. اور اس پہ ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی کے، اسسٹنٹ کمشنر کے سائن ہوں گے، اور نیچے لکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اس ریٹ سے زائد لیتا ہے تو آپ ضلع انتظامیہ کو اطلاع دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سبزیوں کی قیمتیں، گوشت کی قیمت، دالوں کی قیمتیں متعین بھی صوبائی حکومت، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، تحصیل ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، اور چیک بھی یہی کرتی ہے. اب آپ صبح جائیں، فوڈا بات والے لوگ جائیں تو وہاں چوری امداد سندھو صاحب کے سائن ہوں گے، جو کنٹرول لسٹ سبزی فروٹ والوں کے پاس ہوگی. بنگلہ یتیم والا کے لوگ صبح جائیں تو وہ دکانوں پہ دیکھیں گے تو اس پرائس کنٹرول لسٹ پہ ملک فاروق اوان صاحب کے سائن ہوں گے، جو ہارون آباد کے مارکیٹ کمیٹی ایڈمنسٹریٹر ہیں. اس کے ساتھ اے سی کے سائن ہوں گے. تو جب چیزوں کے ریٹ متعین کریں گے ملک فاروق اوان صاحب، جو کہ رائٹ ہینڈ ہیں شوکت بسرا صاحب کے ساتھ، تو چیزیں اگر مہنگی ہیں، ان کی قیمتوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو آپ برا بلا کہنا شروع کر دیں نور الحسن تنویر کو یا ڈاکٹر مدر اقبال صاحب کو، تو یہ زیادتی ہے. کیونکہ یہ ذمہ داری جن کی ہے ملک فاروق اوان کی اور شوکت بسرا کی، جو پاور انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ برا بلا بھی انہیں کہیں. آپ ڈارا والا چشتیاں جاتے ہیں تو جو رائٹ ہینڈ ہیں ملک مظفر اوان صاحب کے، وہ وہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہوں نے قیمتیں چیک کرنی ہیں، ان کے سائن پہ وہ قیمتیں جاری ہوتی ہیں. اگر زائد قیمتیں ہیں یا قیمتیں زائد وصول کی جا رہی ہیں تو آپ برا بلا انہیں کہیں. یہ نہیں کہ سبزی آپ کو مہنگی ملی تو آپ برا بلا جو ہے وہ باجوہ صاحب کو کہنا شروع کر دیں، تو یہ زیادتی ہے. آپ ایک چیز کو جائیں، وہاں لسٹ دیکھیں، لسٹ پہ سائن دیکھیں، نمبر دیکھیں کس کا دیا ہوا ہے، پھر آپ یہ بات کریں کہ یہ ذمہ دار ہے. اللہ حافظ. تو آپ نے اقبال صاحب کا تجزیہ سنا، تو اللہ حافظ.